الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ قدم میں ہم اور آپ ان کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پہلا عشرہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور یہ دوسرا تیسرا بھی اس طرح گزر جائے گا ہر سال کی طرح کہ وقت کا اندازہ اور احساس بھی نہیں ہوتا. پانے والے اور حاصل کرنے والے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نہ چاہنے والے اسی طرح محروم رہتے ہیں اور رمضان چکا جاتا ہے. اسی لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک کو آدمی قیمتی بنا کر گزارے. ظاہر ہے کہ اس مہینے میں سب سے بڑا فریضہ تو روزہ ہے، اور اس مہینے میں جو ایک اہم ترین سنت ہے وہ تراویح ہے، اعتکاف ہے. شب قدر کے لیے آدمی اعتکاف کرتا ہے تاکہ شب قدر کا وہ پانے والا ہوتا ہے. اس مہینے میں آدمی خاص طور پر سالانہ اپنا زکوٰۃ نکالتا ہے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ صدقۃ الفطر واجب کیا گیا ہے، اور اس مہینے کو ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس مہینے کو خاص طور پر قرآن مجید سے خاص مناسبت ہے، اسی لیے تراویح کی 20 رکعتیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دی. یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ بندہ جو اللہ سے دور ہو چکا اور اللہ سے رشتہ اور تعلق کمزور پڑ چکا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ سے کی عبادت کر کے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے اپنا تعلق دوبارہ مضبوط اور مستحکم کرے. اس مہینے میں اللہ سے یہ رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اللہ سے قرب حاصل. اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ رات کی عبادت، قیام اللیل جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے سب سے قریب ترین مقرب انسان سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. 8 آیات میں مسلسل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب ہونے کی باتیں بتائیں، اور قریب ہونے کا یہی طریقہ بتایا کہ آپ رات میں قیام اللیل کیجیے، قیام کیجیے. رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں نمازیں ادا کیجیے. یہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور آپ نے اس پر عمل کیا، اس طرح کے تہجد فرض قرار دے دیا گیا آپ کے لیے. اس لیے اللہ کے سب سے مقرب بندے آپ بن گئے. معلوم ہوا کہ قیام اللیل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. صحابہ کرام تو رات کی 2/3 عبادت کیا کرتے، رات کی 2/3. اگر 10 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹہ عبادت، 2/3 عبادت کیا کرتے. 6 گھنٹے کی رات ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ عبادت کرتے. بعض صحابہ آدھی رات عبادت کیا کرتے.
پھر اس حکم میں امت کے لیے تخفیف نازل فرمائی اللہ نے، اور یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دن بھی مشغول رہتا ہے اور دن بھی اللہ کی عبادت اور دیگر کاموں میں گزرتا ہے، اسی لیے رات کو اتنا قیام آنے والی امت کے لیے مشکل ہے، اس لیے ذرا ہلکا کیا، آسان کیا کہ جتنی تلاوت قرآن کی کر سکیں اتنی کریں، اختیار دے دیا گیا، تخفیف پیدا کر دی، آسانی کر دی۔ یہ 8 رکعت تہجد تو سال بھر اسی لیے اللہ نے دیا کہ بندہ اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے، رمضان میں خاص قرب پیدا کرنا تھا، اسی لیے 20 رکعت تراویح کی دی کہ 8 رکعت تہجد کا تو پڑھنا ہی ہے، یہ 20 رکعت تراویح کے رمضان میں خاص طور پر پڑھنا ہے۔ یہ قیام اللیل کی اعلیٰ شکل ہے، یہ بھی قیام اللیل رات کے قیام کے 20 رکعت اسی بنیاد پر، اس سے اللہ کا قرب پیدا۔ ہمارے یہاں تراویح میں چند چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس سال نہیں جو اگلے سال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات تو خاص طور پر یہ ہو گئی کہ لوگ 5 دنوں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، 6 دنوں میں پڑھ لیتے ہیں، 7 دنوں میں پڑھ لیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ 2 خرابیاں ہیں اس میں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ آپ نے 5 دن میں پڑھ لیا، قرآن مجید کا حق ادا ہوا یا نہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے واضح کیا ہے، اور امر کا صیغہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ تراویح میں جو قرآن پڑھنا وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ ایسے پڑھ رہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ظاہر ہے یہ اس لیے نہیں کہ قرآن تو آپ پر لعنت کے لیے رحمت نہیں بھیجی، قرآن کے حق کو ختم کر دیا گیا، مخارج کی ادائیگی کا پتہ نہیں، اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے والے الفاظ کو سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا کہ ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی، ہم نے پورا قرآن تراویح میں پڑھ لیا، مگر ظاہر ہے ہم اور آپ سب یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو سب جان رہا ہے۔ اس دوڑ بھاگ کے لیے کس نے آپ کو اجازت دی کہ اس دوڑ بھاگ کے ساتھ آپ نے ختم کر دیا؟ جس فائدے کے لیے تراویح آپ کو دی گئی وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سی جگہوں پر تو دیکھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں اور چائے اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، اور رکوع میں جب ایک پارہ پڑھ کر حافظ صاحب جانے لگتے ہیں اس کے بعد لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حد تو اس وقت ہوئی کہ جب میں نے خود دیکھا لوگوں کو کہ پہلی رکعت میں بھی کون شامل ہوگا، حافظ صاحب اگلی رکعت میں بھی آدھا پارہ پڑھنے والے، وہ اگلی رکعت کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں اور ایک رکعت قضا کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پوری کر لیتے ہیں بس کو۔ آپ اندازہ کیجئے اتنی بے حرمتی کے لیے کس نے کہا؟ ظاہر ہے اس پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، لعنت نازل ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو اس خرابی سے بچنا چاہیے۔ میں اس لیے وضاحت کی کہ جو لوگ اللہ کے اتنے مقرب بندے اور اتنے چست و چالاک اور مضبوط اور طاقتور ہیں، اور ایسی ہمت اور حوصلہ اور ایسا جذبہ و شوق اور ایسی تڑپ اور درد ولولہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ 10 پارے ایک دن میں پڑھ کر 3 دن میں ختم کر لیں، تو اسی پورے اعتبار و وقار کے ساتھ اگر ان کو منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ 99% ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف ہو رہا معاشرے میں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں کوتاہی پیدا ہو گئی وہ یہ کہ 6-7-8 دنوں کے بعد ایک ذہن نے کہہ دیا کہ تراویح تیری پوری ہو گئی، اب ایک لاوالی پر آ گیا معاملات، ایک آزادی آ گئی معاملات میں۔ بعض جو دیندار کہلانے والے تو سوچتے ہیں کہ چلو کہیں پڑھ لیں گے، اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ تو بالکل اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں کہ میں فارغ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو الگ الگ سنت، ایک سنت ہے تراویح میں قرآن پورا کرنا، اور ایک الگ سنت ہے کہ پورے رمضان کے ہر دن 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ تو ایک سنت آپ نے ادا کیا اور دوسری سنت کو فوت کرنے والے ہو، اس لیے تراویح کو اہتمام کے ساتھ کم از کم 10 دن میں عام طور پر پورا کرنا چاہیے، اور 3 پارے بھی اگر آپ پڑھتے ہو اسی اہتمام اور وقار کے ساتھ پڑھیے کہ 3 پارے کا ادا کریں۔ نہیں کر پا رہے تو آپ 15 دن میں 2 پارے کے ذریعے پورا کیجیے، نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ 27 اور 29 کی رات میں جا کر پورا کیجیے، لیکن پورے اہتمام کے ساتھ یہ کیجیے۔ میں اس بات سے ان حضرات کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا جو لوگ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے گوداموں میں، اپنے مقامات پر تراویح کرتے ہیں اور حفاظ کو یہ موقع دیتے ہیں، میں ان کی حوصلہ شکنی نہیں،
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تراویح کیجیے اور ضرور کیجیے، مگر صاحب سے 15 دن کی درخواست کیجیے، 20 اور 25 دن کی درخواست کیجیے، پورا مہینہ کیوں نہ آپ کا گھر، آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری اس میں لگے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں کارخانوں کے کام دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرا سفر ہے وغیرہ وغیرہ، ان آزاد کی بنیاد پر کم دن میں لوگ تراویح پڑھتے میں سمجھتا ہوں، لیکن ان آزاد کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آزاد اہم ہے یا شریعت کا کی جو ذمہ داری اور شریعت کا جو فریضہ وہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ کر مینٹین کرنا چاہیے ہمیں اور اس کو سلیقے کے ساتھ ترتیب دینی چاہیے۔ بہرحال یہ بات ضمن آ رہی تھی، میں نے عرض کر دیا۔ دوسری ایک چیز جو خاص طور پر دیکھی جاتی ہے، عام طور پر ایک افطار پارٹی کا بھی رواج عام طور پر ہو گیا بہت زیادہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہو گئی، یہ عبادت کی روحانیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یہاں یہ چیز بہت واضح طریقے پر ذہن میں رکھنا چاہیے، افطار ایک عبادت ہے اور قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اور اللہ سے قرب کا سب سے زیادہ اہم وقت ہے۔ اس سے زیادہ وقت کے اعتبار سے علماء نے لکھا کوئی وقت نہیں جس میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب بنتا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تو کلیم اللہ ہوں، شرف ہم کلامی حاصل ہے، کیا مجھ سے بھی کوئی بندہ آپ سے زیادہ قریب ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ، جب بندہ مومن امت مسلمہ کے لوگ آخری زمانے میں جو آئیں گے اور روزہ رکھیں گے، اور یہ امت روزہ رکھیں گی اور بھوک و پیاس کی حالت میں، شدت کی حالت میں افطار سامنے ہوگا، مگر وہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہوگی، اور اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی افطار کے وقت۔ فرمایا کہ جب میری تم سے بات ہو رہی تھی 70,000 حجاب اور پردے تھے، لیکن جب امت مسلمہ افطار کے قریب دعا کرتی ہے، ایک بھی حجاب میرے اور ان کے درمیان نہیں ہوتا ہے، سارے حجاب کو ختم کر دیا ہے۔ اس کی قبولیت کی وجہ ظاہر معمولی افطار پارٹی کو ایک سیاسی چیزیں بنا کر اور ایک ترقی کا، تعلق کا اور معلوم کن کن چیزوں کا زینہ بنا کر اگر استعمال کیا جائے، یہ عبادت واقعی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادت سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور یہ ایک مہینہ تو ملا، اس کے اوقات بھی اگر ہم ادھر ادھر ضائع کر دیے، یہ بات اچھی ہے۔ اخیر میں مجھے پیغام جو رمضان میں دینا وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے تعلق سے تو آپ سنتے رہے ہوں گے، پچھلے ہفتے بھی اور آئندہ ہفتوں بھی سنے، لیکن رمضان کا مہینہ در حقیقت کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے آتا ہے کہ تربیت کا، تمرین کا، مشق کا، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کے لیے آتا ہے کہ جو زنگ آلود ہو چکی ہے امت، اور بندے جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس زنگ کو دور کر کے، سیطل کر کے، دلوں کو مجلہ مصفا کر کے، پاکیزہ صاف شفاف کر کے، اور دلوں کو منور بنا کر اس انداز سے کر لیں کہ اب آئندہ پورے مہینے، 12 مہینے آئندہ اسی انداز کی زندگی ہماری گزرے۔ اس لیے اس مہینے میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اسی انداز سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ ظاہر ہے لوگ عزم بھی کرتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مگر یہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ ہے، بندہ ارادہ کرے گا تو ٹوٹے گا، اگر نہیں ٹوٹے گا تو اللہ بن جائے گا، وہ تو مولا بن جائے گا۔ اور ربی بفصل اعضاء، امام مالک نے اسی لیے کہا تھا میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا۔ یہ تو اللہ کی پہچان ہے، اس سے کوئی حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ارادے کرنا آپ کا کام ہے، ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیجیے، پھر توبہ کر لیجیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کر دیا، جس دن مایوس ہو گئے شیطان اس دن کامیاب ہو گئے۔ آپ کو گناہ ہو جائے توبہ کر لیجیے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیجیے، توبہ سے کبھی مت ہاریے، اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیے اور توبہ کرتے رہیے، مقصد ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، آپ مغلوب ہو جائیں، آپ کا نفس آپ پر غالب آ جائے اور آپ گناہ کر ہی بیٹھے، تو مایوس پھر بھی نہیں ہونا ہے۔ اس میں مایوس ہونے کا کوئی حل نہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، حساب و کتاب دینا ہے، تو اس لیے مایوس کس بات سے؟ اس لیے ان سے ہی معافی مانگنی ہے، مانگتے رہتے ہیں، مسلسل مانگتے رہتے۔ اللہ تو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، ان آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، شاید
4-5 منٹ میں زیادہ لے لوں گا آپ کا رسول اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پوری امت محمدیہ کے بہت بڑے عالم گزرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ وہ بات میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آپ حضرات کو سنا دوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی نہ معلوم یہاں کئی سو ہیں تو کئی لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لیے تو میری نجات کا تو سامان ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو حیران ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ کام کرنے کا ہے، کوئی اللہ کے صاحب دل بندے نے اسے بیان کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح ہر آدمی کو کرنی چاہیے اور یہیں سے کام شروع کرنا چاہیے۔ اور نفس کے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 کام انہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، انہیں معاہدہ کرنا چاہیے جس کو مشارطہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی آپس میں اپنے نفس سے شرط لگانا چاہیے۔ وہ کیا؟ یعنی رات میں روزانہ ایک عہد کرے، آپس میں اپنے نفس سے بات کرے انسان اور یہ کہے کہ کل جو ہمارا وقت سارا گزرے گا اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کریں گے اور نیک اعمال کریں گے اور کوئی غلطی نہیں ہوگی ہم سے سرزد۔ ایک پاکیزہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا اپنے نفس سے عزم کریں۔ میں ذرا اختصار سے آپ کو بتانا، یہ عزم کر لیا، ارادہ پختہ کر لیا، سارا کام شریعت کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہم نہیں ہونے دیں۔ اب اگلا دن جب شروع ہو، صبح جب اٹھے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے فجر کے بعد، یا اللہ ہم نے جو شرط لگائی ہے اپنے نفس سے اور جو عہد کیا ہے اپنے نفس سے، اللہ اس معاہدے پر ہمیں قائم رکھیے۔ آپ ہی توفیق دینے والے ہیں، آپ ہی اگر چاہیے تو ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ میرے بس اور میرے اختیار اور میری قدرت، میری استطاعت میں کچھ نہیں۔ یہ دعا کر، اور اس کے بعد دن کے جب سارے کام شروع کرے تو دوسرا کام جو انہیں کرنا ہے یہ مراقبہ کرے۔ مراقبہ کہتے ہیں نگرانی کرنے، یعنی اپنے ہر کام کو یہ نگرانی کرے کہ جو کام بھی کرے ذہن میں لائے میں نے یہ عہد کیا کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، حقوق اللہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، حقوق العباد نہیں ٹوٹنے چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں سے کوئی غلط تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو کام بھی کرے ایک بار ذہن میں دہرا لیں کہ غلط تو نہیں ہو رہا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ دن بھر جب اس مراقبے کو اپنے نفس پر اپنے دل میں سوار رکھے گا تو ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 80% غلطی تو ایسے ہی بچ جائے۔ اور شام کے اندر، رات کے اندر جب اپنے بستر پر جائے تو محاسبہ کرنا چاہیے، اسے محاسبہ کریں۔ محاسبہ کر کے یہ دیکھیں کہ جو ہم نے عہد کیا تھا کیا دن بھر ہم اس پر قائم رہے، کتنی غلطیاں ہم سے ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی، کتنے سے بچ سکے اور کتنے میں ہم پھنس گئے، ہم غالب آئے یا شیطان ہم پر غالب آیا، کیا ہوا، دن کیسا گزرا۔ اگر اچھا گزر گیا اور قابو پا لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تو اللہ اس کو قائم رکھیں گے شکر اللہ۔ اور اگر اس میں نفس غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا، گناہ کافی پھر بھی ہو گئے، مراقبے کے باوجود معاہدہ ٹوٹتا چل دکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے اور اگلے دن ارادہ پھر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر نفس غالب آ گیا، گناہوں سے نہیں رک سکا تو معاقبہ کرنا چاہیے۔ معاقبہ کا مطلب یہ کہ سزا دینی چاہیے اپنے نفس کو، یہ طے کر لے کہ اگر ہم سے غلطی ہوگی اور ان معاہدے پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو اپنے نفس کو ایک سزا دیں گے۔ اور سزا کے بارے میں حضرت تھانوی نے لکھا کہ سزا نہ بالکل ہلکا طے کرے کہ نفس پر اس کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ یہ ایسے جیسے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تو سر سید نے اس وقت کہا تھا کہ ہر طالب علم کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، باجماعت مسجد میں نماز پڑھنی ہوگی، ایک نماز چھوٹے گی تو ایک آنا اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سے مالدار طلبا نے 30 دن کی 5 نماز کی جوڑ کر ایک آنے کے حساب سے دفتر میں پہلے ہی جمع کرا دیا کہ ہم پورے مہینے کی نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہ آسانی کی بات، اتنا آسان سزا طے نہیں کیا جانا چاہیے۔ سید نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ لوگ کتنی جنت کر لیں گے کہ عبادت چھوڑنے کے لیے کر لیں گے، ظاہر ہے۔ ایک مثال دیا میں نے کہ اتنا آسان سزا بھی طے نہیں کرنا ہے۔ مدرسوں میں بھی ہر دن ہم لوگ دیکھتے ہیں
اب سزا بہت سخت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نفس بھاگ جائے، ایک معتدل سزا طے کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، یہ طے کر لے کہ اگر دن خلاف شریعت گزرا اور ہم معاہدے پر قائم نہیں رہ سکے تو 8 رکعت تہجد کے نام سے، قیام اللیل کے نام سے، نفل کے نام سے ہمیں پڑھنا ہے، اور پڑھ کر ہی سونا، اس سے پہلے نہیں سونا۔ اب نفس پر یہ شاک گزرے گا کہ بھائی اگر دن میں کچھ گڑبڑی کی تو 8 رکعت پھر سوتے وقت پڑھنا پڑے گا ابھی، اس لیے پہلے دن بھر بھی ٹھیک رہے گا، یہ سزا طے کرنی چاہیے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو آئندہ بھی ٹھیک رہے گا۔ یہ 4 باتیں میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے ایک مشاورہ جسے معاہدہ کہتے ہیں نفس سے کرے کہ میں دن کیسے گزارنا ہے، پھر مراقبہ کرے ہر کام کے شروع کرنے کے وقت اس کے مطابق ہو رہا یا نہیں، اور پھر شام میں محاسبہ کرے، اور اگر محاسبے میں وہ غلط نکلا تو اپنے اوپر سزا طے کرے جس کو معاقبہ کہتے ہیں، اور اس سزا پر بھی عمل کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس نسخہ کیمیا کو اور اس تقسیم پر آپ نے عمل کیا تو ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ رمضان سے شروع کرنا سب سے آسان ہوگا، اس لیے کہ شیطان ہمارا پر سوار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج ہی سے ہم اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے اپنا دن ہم اسی طرح گزاریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا